ایک بات یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ ایک درمیان میں ایک بات آپ سے عرض کروں. آج کل مسلمانوں کو یہ تانے بہت دیے جاتے ہیں کہ مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں. دنیا کی ہر قوم ترقی کر رہی ہے سوائے مسلمانوں کے, اور اس میں مسلمانوں کو بہت لتاڑا جاتا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنی آج دنیا میں ترقی ہے اس کی بنیاد, اس کے تانے بانے سب کے سب مسلمانوں سے جا کے ملتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ اگر تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو ترقی کسی بھی شکل میں ہے, اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ بولے بھائی, مسلمانوں کے پاس. جتنی بھی فلکیات کا علم, مسلمان سائنسدان 12 سال اپنی چھت پہ خوردبین لے کے بیٹھا رہا تھا جس نے اس فلکیات کے علم کی بنیاد رکھی. اور آج بہت سے علماء البیرونی کی فلکیات کی کتابوں سے استدلال کر رہے ہیں. ہمارے جامعہ رشید کا جو شعبہ فلکیات ہے وہ پورا البیرونی کی کتابوں سے پڑھا گیا, اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور آج جدید تحقیق کے 100% عین مطابق ہے, ذرا بھی تبدیلی نہیں ہے اس میں. ان مسلمان سائنسدانوں نے کرو ٹریگنومیٹری, دائرے والی ٹریگنومیٹری کی جو مساوات اور ایکویشن ایسی وضع کی ہے کہ انسانی عقل حیران ہے کہ صدیوں پہلے جب انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے ایسی ایکویشنز اور ایسی مساوات وضع کیسے کر لی ہیں. تو مسلمان اتنے خالی ہیں نہیں جتنے نظر آتے ہیں. ہوائی جہاز کا پورا نقشہ مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے کہ اگر ایسی چیز بنائی جائے کس طرح کی تو اس کو ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے. اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہی مسلمانوں کے لیے. کافر تو خدا کا باغی ہے, وہ تو ظالمانہ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا میں خلافت کا حق, دنیا میں حکومت کا حق اور کائنات کو مسخر کرنے کا حق یہ اللہ نے دیا ہی مسلمانوں کو ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. دیکھو, جو حکومت کو مانتا ہی نہ ہو, حکومت اس سے کام لے گی کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ملک کا سربراہ کسی ایسے کو کوئی عہدہ دے دے اور ایسے کوئی اختیارات دے دے جو اس حکومت کو مانتا ہی نہ ہو؟ وہ تو کبھی ایسا نہیں کرے گا. تو اللہ ایسے کیسا کر سکتے ہیں؟ عدالتی نظام جو ہمارا عدالتوں میں نافذ ہے, انگریز کی عدالتوں میں جو نا, ہمارا بھی وہی ہے. کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ ان کا پھر بھی تھوڑا سا اچھا ہے. انہوں نے کم از کم جو انگریزی قانون تھا اس کو نافذ کیا ہوا ہے. ہمارے والے نہ اسلام کے نہ انگریز کے, درمیان میں کوئی چیز نکالی ہوئی ہے وہ بھی نافذ نہیں ہے. یورپ میں طویل عرصے تک ان کی یونیورسٹیوں میں ہدایہ جو ہماری فقہ کی کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی رہی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب کا حصہ تھی. اب کا مجھے علم نہیں کہ ہے یا نہیں, کیونکہ جب کوئی کیس عدالت میں آتا ہے تو مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے, گواہ کس کے ذمے ہے اور کس کی زبانی بات کا اعتبار کیا جائے گا, یہ ایک بڑا پیچیدہ علم ہے. اس پر ہمارے فقہا نے جس طرح سے بحث کی ہے کسی اور نے اتنی بہترین بحث ماضی میں نہیں کی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سارا علم نقل مسلمانوں سے ہوا ہے. دوسری بات, آج بھی جو مسلمان ترقی میں پیچھے ہیں اس میں مسلمانوں کا اتنا قصور نہیں ہے. دنیا میں جتنی کفریہ طاقتیں ہیں ان کی آج سے نہیں ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسلمان کو کسی دور میں آگے بڑھنے نہ دیا جائے. آپ بڑھ نہیں سکتے آگے. انڈیا ترقی کر سکتا ہے, جاپان ترقی کر سکتا ہے, سعودی عرب ترقی بولو بھائی نہیں کر سکتا. کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. میں اور آپ ترقی کرنا چاہیں ایک محدود حد تک جانے دیں گے ہمیں آگے. چلو ٹھیک, یہاں ایک جہاز بنا لو ہلکا پھلکا سا, اور ایک ایسا بم بناؤ جس کو امریکہ جب چاہے, یا ایک آپ ریڈار سسٹم ایسا بنائیں. آج کل لیٹسٹ جو حساب چل رہا ہے ریڈار بھی بنا سکتے ہیں, مگر ایسا کہ ہم جب چاہیں بٹن دبا کے اس کو جیم کر سکیں. اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت, تو ایک حد تک اس سے آگے ہمیں
کرنے دیتے.